اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ کل تک ہم نے جو آیات پڑھی ان میں بہت سارے جو متفرق معلومات اور ہدایات منافقوں کے بارے میں اور وہ مومن جن کو تکلیف ہوئی، جن کے اوپر آزمائش ہوئی احد کی، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے انعامات، ان کی معافی اور درگزر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور خاص کر منافقین کا جو رویہ اور ان کی جو سازشیں یا ان کے جو اقوال اور افعال، ان کا خصوصاً تذکرہ یہاں پر زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کس طرح سے وہ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کے ساتھ کیئرفل رہنا ہے، اور پھر ان کافروں کا اور ان جو منافق ہیں ان کا انجام بھی قیامت کے دن یقیناً ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ان کا عذاب جو ہے وہ ضرور دے گا۔ جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، آخری دو آیات بھی بہت اہم تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نفس کو یا ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس دن جس کو بچا لیا گیا، قیامت کے دن جس کو آگ سے بچا لیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہو، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہے، یعنی اصل کامیابی تو جنت کا حصول ہے، اور جنت کا حصول، جنت میں جو داخل ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جو جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب شخص ٹھہرے گا۔ اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے، جس میں صرف ہم آسانی کے ساتھ اور دنیا کی رونائیوں میں کھو کر اگر انسان زندگی گزارے اور یہ سمجھے کہ اس کو جنت مل جائے گی، تو ایسا ممکن نہیں۔ اللہ کا خاص فضل و کرم کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال اور اس کے عقائد جو ہیں وہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے آخری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، آیت نمبر 186 میں، کہ ضرور آزمایا جائے گا، تم ضرور آزمائے جاؤ گے مالوں سے اور جانوں سے، اور اس بات پر صبر کرنے کی بھی تلقین ہے کہ جو ذہنی ٹارچر کرتے تھے اہل کتاب یا منافق جو ہیں، تو ذہنی ٹارچر یا اس طرح کی باتیں جس سے ذہن کو تکلیف پہنچتی ہے، جس سے تکلیف دہ باتیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں جس طرح سے وہ باتیں کرتے تھے، اس کا کل تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ تو جو ایسی باتوں کے اوپر صبر کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو یہ ان کا صبر اور تقوی اختیار کرنا جو یہ ہمت کے بڑے کاموں میں سے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 187 سے آنورڈ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ، اور جب پکڑا اللہ نے، جب لیا اللہ نے، میثاق، پختہ وعدہ، ایک میثاق، جب اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب سے، یہودی اور عیسائی یہاں پر مراد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے یا اہل کتاب سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لِتُبَيِّنُنَّهُ، تو کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے اسے، ضرور بیان کرتے رہو گے اسے، کسے؟ یعنی کہ ان کو کتاب جو دی گئی اس کتاب کو،
یعنی تورات اور انجیل جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ جب وعدہ لیا اللہ نے کہ تم ضرور اپنی کتاب کا ذکر کرتے رہو گے، اپنے کتاب کو بیان کرتے رہو گے للناسی لوگوں کو، ولا تکتمونہ، تو اور تم نہیں چھپاؤ گے اسے، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا اس کو تم چھپاؤ گے بھی نہیں، اس کو صحیح معنوں میں جو اس کے اصل فہم ہے، جو اس کے اصل ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ وہ تم ضرور ان کو پہنچاؤ گے، لوگوں کے پاس لوگوں کو بیان کرو گے۔ فنبذوہ، پھر اس نے ڈال دیا کس نے؟ اہل کتاب نے ڈال دیا، کس؟ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، پھر انہوں نے اس کتاب کو یا اس وعدہ جو ہے اس کو انہوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، بھول گئے، اس سے وہ وعدہ خلافی کی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے انہوں نے ایک تھوڑی سی قیمت لے لی، یا تھوڑی سی قیمت کے بدلے اسے بیچ ڈالا، یعنی اپنے ایمان کو کفر کے بدلے یا اپنے ظاہری کچھ فائدوں کے لیے، دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب جو ہے، کتاب کے کو دوسروں کے پر بیان کرنا، یا کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال کر دنیا کا عارضی سا فائدہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا عقیدہ یا اپنا ایمان جو ہے وہ بیچ ڈالا۔ فبئس، تو بہت برا ہے، بہت برا ہے ما یشترون، جو یہ کاروبار کرتے ہیں، یعنی اس کو اپنی کتاب کو، اپنے کتاب کے بارے میں جو عقائد ہیں یا اپنے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پس پشت ڈال کر، لوگوں سے چھپا کر، اور آئندہ آنے والے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے، اس کا انکار کر کے، اور دوسروں کو بھی بہکا کر اور وسوسے ڈال کر، غلط انفارمیشن دے کر، ایسے سارے معاملوں میں جو انہوں نے کیا، تو یہ یقیناً ایک بہت ہی برا کاروبار کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ جو ہے یقیناً جہنم کی صورت میں ان کو بھگتنا پڑے گا، جہنم کی آگ کی صورت میں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، تم ہرگز نہ خیال کرنا، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی بابت، یفرحون، جو وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو خوش ہو رہے ہیں ان کے بارے میں یا ان کے بابت آپ تم خیال مت کرنا، بما اتوا، اس پر جو سب کر رہے ہیں، وہ یحبون، اور وہ سب چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف بھی کی جائے۔ وہ لوگ جو سب خوش ہو رہے ہیں ان کے بارے میں یہ مت خیال کرنا کہ وہ سب جو کر رہے ہیں اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ اس کی تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا خیال نہ کرنا؟ بما لم یفعلوا، سوری، یحبون ان یحمدوا، کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں، ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ کس چیز پر تعریف کی جائے؟ بما لم یفعلوا، اس پر، اس کام پر یا اس عمل پر جو انہوں نے کیا بھی نہیں، یعنی وہ اپنا جو کیا ہے، اپنے جو اعمال انہوں نے کیے وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اعمال یا ایسے کام جو انہوں نے کیے بھی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے کھاتے میں ڈال کر اس کے اوپر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ یہ یہاں پر اہل کتاب کا اور منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں خیال نہ کرنا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس پر وہ خوش ہیں، اور وہ جو کام نہیں کیے انہوں نے ان کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کے بارے میں کی جائے۔ فلا تحسبنہم، تو ہرگز تم خیال نہ کرنا ان کے بارے میں، بمفازۃ، بچنے کا، من عذاب سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، ایک بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی ظاہری طور پر وہ منافق اور مشرک اور اہل کتاب جو ہیں، وہ ظاہری طور پر تو انہوں نے جو اپنے کام کیے، مطلب ظاہری طور پر ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کامیاب ٹھہرے، جیسے غزوہ احد کے بارے میں، مطلب وہ جو باتیں کرتے تھے کہ نہیں ہم میدان جنگ میں نہیں، یہیں پر مقابلہ کریں، اور بعد میں انہوں نے مطلب کہا کہ یہ مسلمان جو ہے اگر وہ نہ جاتے غزوہ احد میں تو وہاں پر جا کے ان کی ایسی موت نہ ہوتی، اور ایسے ان کے اوپر ظلم و ستم یا ایسے ان کے اوپر حالات نہ ہوتے، یا اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات، اور ظاہر دنیا کے معاملات میں، وہ پیسے کے معاملات میں بہت آگے بڑھتے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی اعراض کرتے تھے، جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر ہوا، تو اس سے وہ کچھ ظاہری طور پر کچھ نفع بھی حاصل کرتے تھے، تو وہ سب یہ سب کچھ کر کے خوش ہوتے تھے۔ ان کی ایک اپنی دلی تسکین جو ہے
وہ بھی ملتی تھی اس کو کہ جیسے مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کر کے ان میں کچھ پھوٹ ڈال کے ان میں وسوسے ڈال کر ان کی یہ کوشش بھی رہتی تھی کہ وہ واپس مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ لیں، جو خاص کر جو نئے مسلمان ہوئے یہودیت یا عیسائیت زیادہ تر چھوڑ کر، تو ان کو واپس اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام کرنے میں وہ خوش بھی ہوتے تھے، ان کو لگتا تھا، یا ظاہری طور پر انہوں نے اپنی کتاب کو پسے پش ڈالا جیسے پچھلی آیت میں ذکر ہے، اور جو اس طرح کے باتیں اعمال کرتے ہیں اس سے ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی بھلائی کے لیے ہے، تو وہ اس میں وہ خوش ہوتے رہتے تھے، اور بہت ساری کام ایسے جو وہ کرتے بھی نہیں تھے اس پر بھی وہ تعریف چاہتے تھے۔ ایسے کام جیسے کہ جنگ میں نہیں گئے اور پیچھے رہ کر انہوں نے بعد میں معاملے گڑھ لیے کہ مطلب اس طرح سے اگر تم نہ جاتے تو ہماری اسٹریٹجی اچھی تھی، ہم یہاں پر رہے، محفوظ رہے، اپنی جان کو بھی بچا لیا، اپنے آپ کو، اپنے مال کو بھی بچا لیا۔ تو اس طرح سے وہ اعمال جو نہیں کیے انہوں نے بہت سارے، ان کے اوپر بھی وہ ان کی تعریف کرنے کی خواہش تھی، اور یہ جو مطلب خواہش ہے یہ آج بھی ہمیں بہت عام ملتی ہے۔ دوسروں کے ناموں پر دوسروں کے کاموں پر اپنے نام کی تختیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہ خاص کر پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور ان کو بڑھا چڑھا کر ان کے جو کرندے ہیں یا ان کے جو ورکرز ہیں ان کے معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اپنی پروفائل میں انہوں نے ایسے ایسے کام لکھے ہوتے ہیں جن کے بیک گراؤنڈ میں در حقیقت ان کی منافقت چھپی ہوتی ہے، اور در حقیقت بعض دفعہ اکثر اوقات انہوں نے وہ کام کیے بھی نہیں ہوتے، ان کاموں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن فرنٹ لائن پر سامنے ظاہری طور پر وہ ان کے نام سے ہی منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے آج بھی یہ معاملات جو ہیں بہت عروج پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بابت یہ مت خیال کرنا کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، یقیناً ان کے لیے عذاب کا ایک عذاب ہے، اور وہ دردناک عذاب کا مزہ ان کو چکھنا ہی ہے۔ اگلی آیات جو آ رہی ہیں آیت نمبر 189 سے لے کے آیت نمبر 200 تک 11 آیات، یہ 11 آیات جو ہے بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے آخری جو 3 آیات تھیں، یا خاص کر آخری 2 آیات، ان کی بہت فضیلت بیان ہوئی اور اس کا کافی تفصیل سے تذکرہ بھی ہوا۔ اسی طرح یہ آخری جو 11 آیات ہیں یہ آیات بھی بہت ذو معنی اور بہت اہم ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے، ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے، تہجد کے لیے اٹھ کر وہ پہلے یہ 11 آیات جو ہے، یہ 11 آیات آسمان کی طرف چہرہ مبارک جو اٹھا کر یا آسمان کی طرف دیکھ کر یہ 11 آیات پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ وضو کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ جس رات یہ آیات نازل ہوئی، اور خاص کر اس آخری 11 میں سے پہلی 6 آیات ہیں، جس رات یہ 6 آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر بہت رقت طاری رہی، وہ بہت ہی مطلب بہت ہی زیادہ اس رات انہوں نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، اور بہت لمبے سجدے کیے، اور بہت روئے وہ، اور اتنا روئے کہ ان کی جو سجدہ گاہ ہے، جس جگہ پر وہ سجدہ کرتے ہیں اپنی پیشانی رکھ کر سجدہ کرتے تھے، وہ سجدہ گاہ جو ہے وہ گیلی ہو گئی، اتنا وہ روئے، اور اتنا انہوں نے اللہ سے ڈر محسوس کیا، اور اتنا وہ اللہ کے بارے میں ان کا مطلب ان کی طرف رجوع کیا یہ آیات نازل ہونے کے بعد، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، اور حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح نماز کا یا اذان کا دینے کے لیے، بتانے کے لیے، تو جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے پوچھا کہ مطلب کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں کیوں نہ رہوں کہ جب میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے یہ آخری 11 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی۔ تو ان آیات کی اہمیت جو ہے، جب ہم ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے بھی ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ یہ واقعی ہی بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی اور بہت ہی حکمت بری آیات ہیں، اور اس میں اتنی گہرائی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کئی گھنٹے کی ایکسپلینیشن کا تقاضا کرتے ہیں، جو کہ مطلب ممکن نہیں، اس کے باوجود یہ ممکن نہیں کہ ان آیات کا یا ان کے کچھ
موضوعات کا احاطہ کیا جا سکے یا اس کو پورے طور پر کور کیا جا سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، اس کی جو بزرگی ہے، وہ پہلی کچھ آیات میں ہمیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب جو انعامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اکرامات کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، جو بزرگی ہے اس کائنات کو بنانے میں، وہ کتنی عظیم ہے۔ ہم نے آیت الآیات پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، وہ بھی بہت ہی وسیع معنی رکھنے والی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بیان کی تھی۔ اسی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے وہ بہت ساری اپنی نشانیاں اور بہت ساری اپنی جو مظاہر ہیں اس کائنات کے، ان کا ایک مختصر سا جھلک جو ہے وہ ملے گی شروع کی آیات میں، اور اس کے بعد پھر بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ ہم جلدی سے دیکھیں گے، بہت ہی آسان لفظوں میں اور آسان سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ان آیات کے ذریعے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 190 190۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، آسمانوں کے خلقت میں، پیدا کرنے میں، اور زمین کے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور آنے جانے کے دن اور رات میں، دن اور رات کے ایک دوسرے کے اختلاف کرنے میں، دن اور رات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، ایک دوسرے کو الٹ پھیر میں، یقیناً لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لیول الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر عقل رکھنے والوں کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آگے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ یہ عقل رکھنے والوں کے لیے جو نشانیاں ہیں، یہ اس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا، اور اس کے بابت پہلے بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، اور آئندہ بھی یقیناً بہت ساری آیات آئیں گی جن کے معنی ایسے ہی ہوں گے، اور اس میں پھر عقل والوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہ عقل رکھنے والے لوگ سے کیا مراد ہیں؟ یہ عقل رکھنے والے کیا؟ یا انسان کی جو مخلوقات ہیں اس کائنات میں، پوری کائنات کی تخلیق کو جب ہم دیکھیں، مختصر طور پر اس کا خلاصہ جب دیکھیں، تو اس کی تخلیق جو ہے، اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ تو بہت ذو معنی ہیں، بہت واضح دو گروپس ہیں، ایک جاندار اور ایک بے جان۔ بے جان ہم ان کو بے جان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس میں جان ہے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، ہر چیز جو حرکت کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی کریٹیکل، ایک ٹیکنیکل انفارمیشن ہے جس کا یہاں پر وقت نہیں، لیکن ظاہری طور پر ہم جب دیکھیں تو بے جان اور جاندار چیزیں، بے جان چیزیں اور جاندار چیزیں۔ اب جاندار چیزوں میں بھی اگر گروپنگ کی جائے تو پودے اور جانور، اور جب ہم جانوروں کی بھی فردر گروپنگ کریں تو اس کو بھی ہم اگر دو گروپوں میں تقسیم کر لیں کہ ان میں بھی جانور جو ہیں جو چلنے پھرنے والے، وہ جاندار جو چلتے پھرتے ہیں، جو اپنی جگہ بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک واضح کہنے کے آسان فہم الفاظ میں، جو اپنی جگہ، نباتات بھی زندہ ہیں، پودے وغیرہ بھی زندہ ہیں، لیکن وہ ایک جگہ پر ہی کھڑے رہتے ہیں، ظاہری طور پر ان کی حرکت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جبکہ وہ بھی یقیناً حرکت کر رہے ہیں، اپنا بڑھ رہے ہیں، اپنے جسامت میں بھی سارا کچھ پا رہے ہیں۔ جو جانور ہیں ان میں اگر واضح دو گروپنگ کی جائے تو اس میں ایک گروپ جو ہے وہ جانوروں کی، جو انسان کی ہے، ایک انسان سپیشیز کہہ لیں، یا ایک گروپ انسان کا ہے۔ انسان کے ساتھ آپ جنوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن جنوں کا یہاں پر ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو ایک انسان ہے، اور دوسرا انسان کے علاوہ دوسرے جانور جو ہیں۔ اب انسان کا اور دوسرے جانور ہیں، چرند پرند ہیں، جانور ہیں، ان میں بڑا فرق کیا ہے؟ ان میں سب سے بڑا مطلب مماثلت رکھنے والی چیزیں جو ہیں کہ کھانا پینا، وہ بھی اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، وہ بھی ایک زندگی پوری کرتے ہیں اور یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی انسان کے مطابق، انسان کے ساتھ مشابہت والی کیا چیزیں ہیں کہ ان کا پیدا ہونا، ان کا کھانا پینا، اپنی زندگی کو برقرار رکھنا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا، اور موت سے ہمکنار ہو جانا۔ یہی چیزیں انسان میں بھی ہے، کھانا پینا، پیدا ہونا، کھانا پینا، زندگی کو مطلب قائم رکھنا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا، اور گزر جانا، وفات پا جانا۔ لیکن اب انسان کی کیٹیگری کو کیوں اعلیٰ اور افضل درجہ ملا ہے؟ وہ ہے اس کی
عقل کی نسبت، اس کے ذہن کی نسبت، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا، اس علم کی بنا پر اس انسان کو ایک فوقیت اور برتری حاصل ہے دوسرے جانوروں پر بھی، پودوں پر بھی، اور جتنی دوسری تخلیقات ہیں ان سب کے اوپر۔ تو جب انسان کی افضلیت یا انسان کی برتری جو ہے، اس کا معیار ہی اس کی عقل ہے، اس کا معیار ہی وہ چیز ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کی علم دے کر اور اس کو اختیار دے کر، تو یقیناً اس انسان کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر تو وہ انسان صرف جانوروں کی طرح، دوسروں کی طرح صرف پیدا ہوا، پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے اپنی عقل سے کچھ کام نہیں لیا، کچھ سوچا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، وہ پیدا ہوا، اس نے اپنی زندگی گزار دی صرف کھانے پینے میں اور اپنی عیاشی میں اور اپنے ہی دنیا کے معاملات میں صرف زندگی اپنی گزار دی بغیر کچھ سوچے سمجھے، اور پھر اپنی نسل کو آگے بڑھایا، مطلب کچھ بچے ہوئے، کچھ شادی کی، اس طرح کے معاملات ہوئے، اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ تو پھر ہمارا کوشچن یہ بنتا ہے کہ پھر جو جانور ہیں اس سے افضلیت کیا ہوگی اس انسان کی، اگر اس نے دوسرے جانوروں کی طرح ہی اپنی زندگی گزار دینی ہے؟ تو اگر اس نے اپنی دوسرے جانوروں کی طرح زندگی گزار دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ انسان ہونے کا حق ادا کرے گا جب وہ اپنے علم کو، اپنی عقل کو، اللہ نے جو اس کو اختیار کیا، اللہ نے اس کو جو معلومات دے دی کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، صحیح راستے پر چلنا ہے، غلط راستے کو چھوڑنا ہے، دوسروں کو غلط راستے سے چلنے سے منع کرنا ہے، وہ ان کو نیکی کی طرف راغب کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال جو ہیں یہ انسان کی افضلیت کا مطلب ثبوت ہیں، اور تقاضا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچے سمجھے اور اپنی زندگی کو ایک مینج طریقے سے، ایک پلان کر کے ایک مینج طریقے سے گزارے، تاکہ جو اس کا انسان ہونے کا جو اس کو شرف حاصل ہے، اس کا کچھ جہاں تک ممکن ہو حق بھی ادا کر سکے۔ تو اب یہاں پر عقل رکھنے والوں سے مراد یہی ہے، یا عقل رکھنے والے کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ صرف انسان جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اللہ نے جو علم اور فراست اور جو سارا کچھ دیا ہے اس کی بابت تمہیں غور و فکر کرنا ہے، اس کی بابت تمہیں دنیا کی ظاہری چیزوں کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ نے جو تمہیں انعامات دیے، تمہیں ہدایت دے کر، تمہیں کتاب دے کر، نبیوں اور رسولوں کے ذریعے پیغامات پہنچا کر، اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے، ان کے کیا تقاضے ہیں ان سب کو بھی پورا کرنا ہے۔ جب تم یہ کرو گے تو تبھی تم ایک کامیاب انسان بن سکو گے، وگرنہ تو صرف جانوروں کی طرح ہی تمہاری زندگی گزر جائے گی۔ اور اگر جانوروں کی طرح زندگی گزر جائے، پھر بھی ایک مخصوص پہلو یا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ تو تمہیں ضرور دیا جائے گا، اور اگر تمہارے اعمال خدا نہ خواستہ برے ہیں، جو اللہ کے غضب کو انوائٹ کرتے ہیں، اللہ کے غضب کا باعث بنیں گے، تو یقیناً تمہیں جہنم کا عذاب بھی چکھنا پڑے گا۔ اس لیے جب بھی اس دنیا سے گزرو، اس دنیا سے جب بھی تمہارا گزر ہو انسان کا، تو وہ یہ ضرور سوچے کہ اس کے لیے صحیح راستہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ کامیاب ٹھہرے۔ تو یہ تو ہے صرف عقل رکھنے والوں کے بارے میں۔ اب وہ عقل رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں صرف اس آیت تک اگر لمیٹڈ رہوں تو اس عقل رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، یعنی اس کائنات کے پیدا کرنے میں، نمبر ایک اس کائنات کے پیدا کرنے میں، اور نمبر دو واختلاف اللیل والنہار، اور اس دنیا میں، اس زمین پر دن اور رات کے آگے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کے آنے جانے میں، یہ دو بڑی نشانیاں میں، یہ دو بڑی چیزیں جو ہیں اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب خلق السماوات والارض، کائنات کی تخلیق، ہم اس کائنات کی تخلیق پر غور کریں۔ ایک عام انسان اس کائنات کی تخلیق پر کتنا غور کر سکتا ہے؟ وہ اپنا علم حاصل کرے، سائنٹیفک نالج حاصل کرے، اپنے دین کے علم کے ساتھ ساتھ وہ اپنا دنیا کا علم حاصل کرے، ریسرچ کرے، جستجو کرے، تو جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اتنی وسیع کائنات بنائی، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیے وہ اتنے ایکوریٹ
اور اتنے مسلسل قائم رہنے والے مطلب وہ نظام ہیں جن کا بغیر کسی خالق حقیقی، بغیر کسی آپریٹر کے، بغیر کسی کنٹرول کرنے والے کے، جن کا قائم رہنا ہی ممکن نہیں، جن کا قائم رہنا ہی ممکن نہیں، وہ نظامات جو اربوں سال سے چلتے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ارب سال تک وہ چلتے رہیں گے، یہ اللہ کو ہی علم ہے۔ تو جب وہ انسان اس کی طرف مطلب تھوڑی سی تحقیق کرتا ہے کہ اس کی زمین سے باہر، اس کے اپنے زمین کے دائرے سے باہر نکل کر زمینوں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، ان کے آپس میں کیا ربط ہے، ان کی کیا حیت ہے، کیسے وہ نظام کائنات چل رہا ہے، تو یقیناً اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام قائم کرنے والا ایک بہت بڑی ذات ہے جو ان سب چیزوں پر قادر ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی دائرے میں رہتے ہوئے، اسی مطلب پروٹوکولز کے ساتھ جو ان کو جس نظام کے تحت یہ سارا کچھ چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی وہ قائم و دائم رہے۔ اربوں سالوں سے وہ قائم و دائم ہے، اور پتہ نہیں کتنے اربہ سال وہ اور قائم و دائم رہے گا۔ تو یہ کسی خالق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جب یہ اس لیول تک تحقیق کر کے پہنچتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف واپس رجوع کرتا ہے۔ اسے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اب اگر تو اس کا نالج، اس کے پاس جو علم ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ اتنی وسیع نہیں کہ وہ اس دنیا سے نکل کر اس پوری کائنات کو کھوج لگائے یا پوری کائنات کے اوپر تحقیق کرے، جستجو کرے، تو پھر اس کو یہ دعوت ہے کہ وہ کیا کرے، واختلاف اللیل والنہار، تو کم از کم اس زمین میں ہمارے ارد گرد لوکل لیول پہ ہمیں جو دن اور رات کے آگے پیچھے اختلاف کے ساتھ آنے جانے میں بہت ساری نشانی ہے، کم از کم اس کی تو کچھ کھوج لگائے۔ اس کو یہ تو پتا ہے کہ دن اور رات جب آگے پیچھے آتے ہیں تو ان میں کیا تغیرات آتے ہیں، اس سے موسم جو ہے وہ کیسے بدلتے ہیں، اس کے سونے جاگنے کا نظام جو ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے اس دنیا میں، کم از کم اس کی اپنی انسانی زندگی وہ کس طرح سے پروان چڑھتی ہے، اور اس کا اپنا لائف سائیکل کیا ہے اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں، مطلب کیسے واٹر سائیکل کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وسیع مطلب ٹاپک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ پھر اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ان کا کیا رول ہے اس دنیا میں زندگی کو قائم رکھنے کے لیے۔ تو اس دنیا میں میں مختصر کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں اس کے ارد گرد کے ماحول میں اس کو بہت ساری نشانی ملیں گی، کم از کم اس کے اوپر ہی وہ اپنی جستجو کرے، اور اس کے اوپر ہی جب وہ جستجو کرے گا، اس کے اوپر ہی تھوڑی سی کھوج لگائے گا، تحقیق کرے گا، تو پھر بھی وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ انسان اور اس دنیا کی حیثیت، اس ظاہری اس کے ارد گرد ماحول میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، اور اس کے پیدا کرنے والا جو ہے اس کی مرضی، اور اس کی مرضی کے بغیر یہ نظام جو ہے یہ ایک لمحے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ یہاں پر حشرات الارض ہیں، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں، ان چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں میں سے ایک نسل جو ہے چونٹی کی مثال لے لیں۔ چونٹیاں کیا ہیں ہماری عام زندگی میں، ہمیں تو اس کا کچھ فائدہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر صرف چونٹیوں کی پوری نسل، پوری سپیسیز ختم ہو جائے تو شاید یہ دنیا کا جو نظام ہے، زمین کا جو نظام ہے، یہ قائم نہ رہ سکے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے، ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہے اپنی زندگی کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے، اور الٹیمیٹلی یہ فائدے جو ہیں یہ سارے کے فائدے انسان کے لیے ہیں۔ انسان الٹیمیٹ فائدہ اٹھانے والا ہے ان ساری نظامات کا اور انسانی مخلوقات کا۔ تو کم از کم یہ تو دیکھے کہ اپنے ماحول میں اس کو کیا، اپنے دن رات کے آنے جانے میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس کو کیا نشانیاں ملتی ہیں اللہ کی بابت۔ جب وہ اس کے بارے میں ہی تھوڑا سا ذکر کرے گا، تھوڑا سا جستجو کرے گا، تو وہ پھر بھی وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ ہاں یقیناً اللہ کی ذات ہے جس نے یہ سارے نظامات کو، سارے لائف سائیکل کو تخلیق کیا ہے، اور اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کو مطلب مسلسل اس کو قائم کیے ہوئے ہے۔ یہ ایک بڑا فیوریٹ ٹاپکس میں سے ہے، اور اس کے اوپر مطلب اتنی وسیع باتیں ہو سکتی ہیں جس کا احاطہ جو ہے وہ ممکن نہیں، اور یقیناً
جو ہم سوچ رکھنے والے ہیں تھوڑی سی اگر جستجو کریں اور تھوڑا سا ہم اپنے ہمارے پاس جو اویلیبل انسٹرومنٹس ان کو یوز کر کے ہم اگر تھوڑی سی تحقیق کریں تو پھر بھی ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ سارا کچھ حقیقتیں سمجھنے کے لیے. حالانکہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے خاص کر اسلام کے دور میں اور ان سے بھی پہلے نبیوں پر جو ایمان لے کر آئے اور صحیح معنوں میں جو مومن ہوئے تو انہوں نے تو علم غیب پر یعنی کہ غیب کے پر اوپر ہی ان کے سارے عقائد تھے. ہمارے اوپر تو بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ چیزیں واضح ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے کتابوں میں نبیوں پر واضح نشانیوں کے طور پر بیان کر دی گئی. تو ہمارے سامنے تو ٹھوس شواہد کی بنا پر بھی موجود ہے یہ سارے معاملات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کا فہم عطا کرے اور جو مختصر جو ہم ذکر کرتے ہیں اس میں بھی جو اصل مقصد ہے یا اصل میسج ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں اتارے اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی اس کا نفع ضرور پہنچائے اللہ تعالیٰ. آمین. آگے اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں اور یقیناً اگلی آیات پھر بڑی آسانی سے ہم کور کریں گے جلدی بھی کیونکہ ہم نے کچھ بیسک انفارمیشن ہم نے دیکھ لی ہے اس میں. الذین یذکرون اللہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاماً کھڑے ہو کر وقعوداً اور بیٹھ کر وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے حدیث کے چیپٹر میں پڑھا تھا حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کا اللہ کی طرف دھیان دینے کا بیان جو تھا یہ باب مراقبے کا بیان. تو وہ مراقبہ کرنے والے جو ہیں وہ یقیناً اللہ کی نشانیوں کے اوپر تحقیق کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنے نظامات کو قائم رکھتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی وہ شکر کی طرف آتے ہیں اور شکر جب کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جو ذکر کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور پہلوؤں کے پر بھی. اسی طرح ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے مسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ذکر کرو. خاص کر یہاں پر نماز کے بارے میں بھی کچھ الاؤڈ ہے کہ کھڑے ہو کر تم کھڑے ہو کر قیام کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر یا عبادت کرو. اگر تم کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر یا عبادت کرو. اگر بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے تو پہلو کے بل یا لیٹ کر بھی اللہ کی عبادت یا اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. تو وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور پہلوؤں پر یعنی کہ لیٹ کر بھی اشاروں کے ساتھ بھی ایون وہ یتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماواتی آسمانوں کی تخلیق میں والارض اور زمین کی تخلیق میں جس کا ذکر پچھلی آیات میں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں اور اس بات پر وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ جو اس کائنات کی تخلیق ہے اس میں. تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یقیناً یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اور یقیناً اللہ ہی کی بزرگی اور بڑائی اور سبحان جو تعریف ہے یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت. تو پھر وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس لیے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا ہے ربنا اے ہمارے رب. وہ دعا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے ربنا اے ہمارے رب ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا ہذا باطلاً کچھ بھی بیکار تم نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا. جب وہ پوری تحقیق کریں گے تو نتیجہ میں پہنچیں گے کہ الٹیمیٹلی انسان اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے. تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے جو بھی پیدا کیا یہ سب تیری جو پیداوار ہے یہ تیری جو خلقت ہے یہ سب کچھ اس میں سے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا تو نے. سبحانک پاک ہے تو. پھر وہ اس کی پاکی کی طرف مجبور ہو جائے گا کہ سبحانک تو پاک ہے تو فقینا تو بس تو بچا لے ہمیں. پھر اس کے منہ سے دعا بھی نکلتی ہے پھر ان کے دلوں سے دعا بھی نکلتی ہے جنہوں نے غور و فکر کیا جنہوں نے جستجو کی اور اس نتیجے پر پہنچے. تو پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ بس تو بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے. تو پاک ہے یا اللہ تو پاک ہے اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور آگ سے عذاب سے بچانے کے لیے یقیناً اگر انہوں نے کچھ سمجھا ہے کچھ سوچا ہے تو ان کے اپنے اعمال کو درست کرنے ہوں گے. اپنے اعمال کو درست کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے جب اللہ کو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو آگ کے عذاب سے بھی بچائے گا. پھر اور کیا دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو من تدخلا جسے تو داخل کر دے النار آگ میں. اے اللہ اے ہمارے رب
بے شک تو جسے داخل کر دے آگ میں، فقط اخزیتہ ہو تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا۔ یہ اس کے بالکل ایک پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی، بالکل اس کے اپوزٹ ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جنت میں داخل کر دیے گئے اللہ کے فضل سے، وہ تو کامیاب ہو گئے، جو جنت میں داخل ہو گئے وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اور اس کا بالکل دوسرا پہلو یہاں پر کہ جس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ تو رسوا کر دیا گیا، ان کو رسوا کر دیا گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، مدد کرنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا اس وقت جب جو اپنے انعام اعمال میں ظلم کے جو کمائی ہے وہ بھر کر لے کے جائیں گے، تو یقیناً وہاں پر ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں دعا سکھائی، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت ہے یہاں پر کہ ایک پکارنے والے کو ہم نے سنا، ایک منادی دینے والے کو ہم نے سنا، ینادی جو منادی دے رہا تھا، جو پکار رہا تھا، للایمان ایمان کی طرف، جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ان آمنو کہ تم سب ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر۔ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو پکار کر ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ پر، تجھ پر اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، ربنا پھر وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے سیئاتنا ہماری برائیاں، ہمارے گناہ۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہمارے گناہوں کو بھی ہم سے دور کر دے، وتوفنا اور ہمیں موت دینا، اور ہمیں موت دینا مع الابرار نیک لوگوں میں سے، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اس دنیا سے جب اٹھنا ہو تو نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو، اس طرح اس حالت میں ہمیں موت بھی دینا تو اس حالت میں کہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وہ آتنا اور تو دے ہمیں، ماں وعدتنا جو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں پر، اپنے رسولوں کی زبانی یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے جو ہمیں پیغام پہنچا، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے نیک اعمال کرنے والوں کو، تو اے اللہ تو ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کرنا، اور نہ تو ہمیں رسوا کرنا، یوم القیامت قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب پھر قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے پھر جب وہ یہ دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور پھر فرمایا انی لا اضیع، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی دعا قبول بھی کر لی، اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا، انی لا اضیع بے شک میں نہیں ضائع کروں گا، عمل کوئی بھی عمل، عامل کسی عمل کرنے والے کا، کسی بھی عمل کا، کوئی عمل کسی بھی شخص کا جس نے جو عمل کیا ہے اس کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کروں گا، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، یعنی عورتوں اور مردوں میں برابری کے ساتھ پورا تقاضا پورا برتا جائے گا، اور کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، بعضکم من بعض در حقیقت تم تو ایک دوسرے میں سے ہو، تم تو برابر ہی ہو، تم تو ایک دوسرے میں سے ہو، یا تم تو ایک ہی جنس ہو، یا تم مطلب اللہ کے قریب مرد و عورت جو ہیں وہ سب برابر ہی ہیں، تو تم بعض میں سے بعض یعنی کہ سب برابر ہیں، سب کے ساتھ برابری کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے جس نے جو عمل کیا اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، فالذین ہاجروا تو پھر پس جس نے ہجرت کی، اب وہ کون سے عمل ہے جن کو خاص فوقیت یا خاص فضیلت حاصل ہوگی اللہ کے ہاں، تو ان میں سے کچھ کا ذکر ہے، فالذین ہاجروا پس جس نے ہجرت کی، جن نے ہجرت کی،
اللہ کے راستے میں جس نے ہجرت کی، ہجرت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں کی جاتی ہے. جو جس نے ہجرت کی وہ اخرجوا من دیارہم، اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، جیسا کہ ہجرت مدینہ کا اور پھر مکہ سے ان کو بے دخل کر دیا گیا ان کے خاندانوں سے اور ان کے مال و اسباب اور جائیدادوں سے. تو پھر جن کو نکال دیا گیا اپنے گھروں سے اللہ کے راستے میں قائم رہنے کی وجہ سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور سب ستائے گئے یا سب کو اذیت پہنچی میرے راستے میں، یا کچھ مشکلات اور تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں میرے راستے میں چلتے ہوئے، جیسے غزوہ احد کا تفصیلی ذکر ہوا. اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ سارے حالات جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو جو اللہ کے راستے میں ستائے گئے، جو میرے راستے میں ستائے گئے یا میرے راستے میں جنہوں نے کچھ آزمائشیں اور تکلیفیں سہیں، وقاتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا یا جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے جنگیں کی، وقتلوا، اور جو مارے گئے، جو قتل ہو گئے یا جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے، وہ لأکفرن، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، لأکفرن، البتہ میں ضرور مٹا دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ. ایسے اعمال کرنے والے جو ہیں خصوصاً اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو ہیں ان سے مٹا دے گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات، جنتوں میں، تجری، جو بہتی ہیں، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، اور ان کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، یہ اللہ کی طرف اجر ہے ان لوگوں کے لیے. واللہ، اور اللہ، عندہ حسن ثواب، اللہ کے پاس ان کا بہترین بدلہ ہے. اللہ کے پاس تو بہترین اجر ہے، بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے. جو بھی اعمال ہیں ان کا بہترین بدلہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. تو یہ دعا جو ہے بہت ذو معنی ہے، اور کیسے لوگوں کے ساتھ یہ دعا ہے کہ خاص طر کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ یہ انعامات کرے گا، اس کا وہاں پر تذکرہ ہے. آج کلاس کا وقت تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ 2-3 آیات جو ہیں یہ اس سلسلے میں ہم مکمل کر لیں آج. اور آج انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ آل عمران جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی. اور کیونکہ یہ ایک ہی ٹاپک ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم پورا آج کور کر لیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 196 ہے، لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، تقلب، ادھر ادھر پھرنا، اللہ زینہ، ان لوگوں کا، کفر، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، ملکوں میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہے، لیکن یہ ایک عام خطاب بھی ہے. ایک عام خطاب سے مراد کے مطلب عام انسان جو ہے، وہ مومن جو ہیں، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، ان کے لیے بھی یہاں پر ہدایت اور رہنمائی ہے. اور آج بھی یہ بہت بہت شدت کے ساتھ آج یہ رہنمائی جو ہے یہ ہم پر لاگو ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ پچھلی آیات میں آیا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی کی ایک دھوکہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ تھوڑی سی تفصیل پڑھی تھی کہ یہ دھوکہ کس طرح سے ہے، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی آسانی کا راستہ اختیار کرے گا تو یقیناً وہ بعد میں تنگی کی طرف جائے گا، کیونکہ آسانی کے ساتھ بہت سارے گناہ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے اعمال جڑے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو یہاں پر تھوڑی سی اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہیں، اپنے ایمان پر قائم رکھتے ہوئے تھوڑی سی مشقت اور تھوڑا سا صبر سے کام لیتے ہیں، اور ظاہری طور پر کچھ مشکلات سے گزر کر، کچھ امتحانات سے گزرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے آخرت میں آسانی کا سامان پیدا کیا جائے گا. تو یہ دنیا تو ایک دھوکے کی جگہ ہے. اس دنیا میں جو کھو گیا یقیناً وہ ناکام بھی ہو گیا آخرت میں، اگر وہ اس نے اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی. تو یہاں پر اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ ہر کس کوئی دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. آپ اس دھوکے میں نہ آ جائیے کہ اس دنیا میں یہ مختلف ملکوں میں یہ جو کفار جو چلتے پھرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی وسیع انعامات کیے ہوئے ہیں. یہ اس کے 2 یہاں پر معنی آ سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ جو مشرک ہیں یا جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، وہ ظاہری طور پر کچھ ایسی چالیں چلتے ہیں، چلنا پھرنا ان کا یہاں پر کہ مطلب ایسی چالیں چلتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جس سے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا رعب جو دبدبہ ہے وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے یہ اعمال کے بدلے میں ان کے تابع نہ ہو جائیے گا، ان کے دھوکے میں نہ آ جائیے گا. یقیناً وہ تو ایک باطن نظریات جو ہے ان کو ہی ترویج دے رہے ہیں،
اور ان سے کیئرفل رہنا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور ہمارے لیے سمجھنے کے لیے زیادہ اہم بھی ہے کہ اس دنیا میں اس ملکوں میں مختلف ملکوں میں چلتے ہوئے تم کافروں کو جب دیکھو تو تم دھوکے میں نہ پڑ جانا. اب یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کافروں کی زندگی مغرب کی طرف چلے جائیں، امریکہ میں اور یورپ میں اور کینیڈا میں، اور اس کے علاوہ جو اسلام کے دور ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی زندگیوں کو جب دیکھیں تو ہمیں ان کی زندگیوں میں بہت کشش ملتی ہے. خاص کر مغرب کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کروں گا کہ ان کے مال کتنے بڑے ہوئے ہیں، ان کی جائیدادیں، اور ان کی زندگیوں میں اس قدر رونائیاں ہیں اور اس قدر وہ مشغول ہیں اپنی زندگی میں، اور ظاہری طور پر وہ اتنے خوش بھی لگتے ہیں وہ سارے اپنے زندگی کے معاملات کو گزارنے میں، اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو، لائف سٹائل کو انجوائے کرتے ہیں. جبکہ ظاہری طور پر یہ سارا کچھ ظاہری ہے، یہ سارا کچھ دنیا کا ہی دھوکہ ہے. تو اس بارے میں ہے کہ ان کی ظاہری حیثیت اور ظاہری جو ان کی خوشی ہے، یا ظاہری طور پر وہ جتنے مطمئن ہیں، ان کو دیکھ کر تم لوگ دھوکے میں نہ آ جانا. تمہیں اس میں کھوج لگانا ہے کہ ہمارے اپنے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، جس سے ہم بے شک ہمیں وہ آسائش نہ بھی ملے، لیکن ہم تھوڑی بہت مشقت جھیل کر ہم کم از کم سیدھے راستے پر اپنے ایمان کو تو بچا کر رکھیں. تو یہاں پر ان کے لیے ان سے کیئرفل رہنے کا بہت واضح اشارہ ہے کہ ان کی ظاہری حیثیت، ظاہری مال و دولت، ظاہری ان کی خوشی، ظاہری اطمینان دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آ جانا کہ وہ تو بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، تمہیں تو بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا. اور جب وہ بندہ غور و فکر کرے گا تو یقیناً اس دھوکے میں نہیں آئے گا، اور یقیناً وہ تھوڑی سی آزمائشیں اپنے ساتھ لے کر سیدھے راستے پر قائم رہنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے بعد یہ سارا دھوکہ جو ہے، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متاع قلیل، یہ سارے فائدے جو ہیں، یہ ظاہری طور پر ظاہری اسباب جو ان کو ملے ہوئے ہیں، یہ سب تو متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اس عارضی زندگی میں، اس تھوڑی سی زندگی میں، تھوڑی سی مدت کے لیے ایک عارضی فائدہ یا تھوڑا سا فائدہ ہے ان کے لیے. ثم پھر مأواہم، ان کا ٹھکانہ ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم. پھر اس کے بعد تو ان کو ٹھکانہ جو جہنم ہے، وہ اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے، تھوڑی سی زندگی کے لیے مطلب ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور بالآخر وہ جہنم رسید کر دیے جاتے ہیں. وبئس المہاد، اور وہ جہنم جو ہے وہ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی دردناک ٹھکانہ ہے. لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اس کے برعکس، ان لوگوں کے برعکس دوسری طرح کے لوگ، لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا، جو ڈرتے رہے، ربہم، اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اپنے رب کی طرف سے مہمان نوازی میں، یا رب وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا وہاں پر. نزلا، مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی وہاں پر جنتوں میں. اب اس کے برعکس یہ پہلے جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا، جو دنیا کی رونائیوں میں یا دنیا کے عارضی مال کو چھوڑ کر جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، تو ان کے لیے ہے کہ وہ ان کو جنتیں ملیں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر میزبانی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جس کی میزبانی کرے گا، اس سے بڑا اجر، اس سے بڑا جو بدلہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو اور صبر اختیار کرنے والوں کو دے گا، تو اس سے بہتر، وہ سب بہترین چیزیں اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، بے شک اہل کتاب میں سے، لمن یؤمنو، اب یہاں پر اہل کتاب میں سے جو کچھ مطلب اسلام کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی تھوڑی سی خوشخبریاں یہاں پر، یقیناً جب وہ مسلمان ہو گئے تو ساری ایمان والوں کی خوشخبریاں ان کے لیے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی کہہ لیں یا ان کے لیے ایکسکلوزیو خوشخبریاں کیا ہیں کہ
کہ بے شک ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں سے جو ایمان لے کر آئے، یہودیوں میں سے تو بہت کم تھے، عیسائیوں میں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، بہرحال جو اہل کتاب میں سے جو ایمان لے آئے، لمن یؤمن، جو ایمان لاتا ہے اہل کتاب میں سے، باللہ اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتارا گیا، جو آپ کی طرف اتارا گیا یعنی اس قرآن پر، اور جو ان کی طرف، یا وہ جو اہل کتاب جو ایمان لائے جو ان کی طرف اتارا گیا تھا، یعنی اس کے پہلے کی کتابیں تورات اور زبور اور انجیل اور باقی جو کتابیں ہیں جو ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، خاشعین، وہ کون سے لوگ ہیں؟ خاشعین، وہ عاجزی کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر خشوع پیدا کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، لا یشترون، وہ نہیں سودا کرتے، بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یعنی دوسرے جو مشرک رہ گئے جنہوں نے اسلام کی طرف رخ نہیں کیا، تو انہوں نے تو کفر، ایمان کے بدلے میں کفر کو پرچیز کیا ہوا ہے، کفر کو خریدا ہوا ہے، لیکن جو لوگ اہل کتاب سے داخل ہو گئے اسلام میں، تو انہوں نے وہ سودا نہیں کرتے اللہ کی آیات کا تھوڑی سی قیمت کے بدلے، یعنی تو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اللہ کی آیات کا سودا نہیں کیا۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہ یہی لوگ ہیں، ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ حساب میں بھی بہت جلدی کرے گا، حساب میں بھی تاخیر نہیں کرے گا، اور یقیناً ہمارا حساب تو اسی وقت شروع ہو گیا جیسے ہی انسان کو موت آ گئی، تو انسان کو موت آ گئی تو اس کے نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہو گئے، اس کے لیے اس کا صدقہ خیرات جو ہے، جو صدقہ جاریہ ہے یا نیک اولاد جو ہے وہی جاری و ساری ہے، یا اس کے علاوہ اس نے اپنے بریف کیس میں جو تھوڑے بہت اعمال جمع کر کے اپنی قبر میں لے گیا، وہی اس کا ساتھ دینے والے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اس کا حساب تو وہیں سے شروع ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا بھی ہے۔ اس کے بعد آخری آیت، یہ آخری آیت بھی بہت ہی وسیع معنی رکھتی ہے، لیکن اس کو بھی میں مختصر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اسبرو، تم سب صبر کرو، اسبرو، تم سب صبر کرو، وصابرو، اور ڈٹے رہو، صبر پر ڈٹے رہو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطو، اور کمر بستہ رہو، اور قائم رہو، ہمیشہ تیار رہو، قائم رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا، اور تم ڈرتے رہو، اللہ سے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کامیابی کے لیے 2-3 کیٹیگری یہاں پر بیان کر دی، اس میں سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ تم سب صبر کرو، صبر کرو۔ اب صبر کرو کا مطلب کیا ہے؟ صبر ظاہری طور پر یہ ایک لفظ ہے صبر، لیکن اس صبر تک پہنچنے کے لیے کہہ لیں کہ آپ کو ایمان کے سارے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ صبر، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا، صبر کی جو حدیث آئی تھی اس کے ٹاپک میں بھی اور پچھلی آیات میں بھی، کہ صبر جو ہے یہ ایمان کے یا تقوی کے اعلیٰ ترین درجوں میں سے ہے، اور صبر کے درجے پر جو پہنچتا ہے وہ صبر کے جو اپنے ایمان کے جو بنیادی جو تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرتا ہے پہلے، پھر ہی وہ صبر کے لیول پر پہنچتا ہے۔ بنیادی تقاضے کون سے پورا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان ہے، اس کا اپنا، اس کے اپنے عقائد اور ایمان کہ اللہ پر، اس کے نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، جو بھی تقاضے ہیں سارے پورے کرنا، پھر اس ایمان کا تقاضا اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس کے اپنے اعمال جو ہے وہ کرنے ہیں، اس کے اوپر جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان سب کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے، اور پھر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور دوسرے معاملات جو ہیں ان کو لے کر چلے گا۔ تو جب یہ اپنا ایمان اور اپنے عمل جو ہے وہ جب ان دونوں کو لے کر جب آگے بڑھے گا ساتھ ساتھ، تو پھر اس کے اوپر تھوڑی سی تکلیفیں آئیں گی، تھوڑی سی پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، تھوڑا سا اس کو مشقت کرنی پڑے گی، تھوڑی سی اس کو جستجو کرنی پڑے گی، یا تھوڑی سی اس کو کوشش کرنی پڑے گی، کبھی وہ کوشش جو ہے وہ تھوڑی سی ہوتی ہے مقدار میں، کبھی وہ بڑی آزمائش کی صورت میں بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات
جب وہ ایمان پہ قائم رہتا ہے اور اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، اور ان نیک اعمال پر پھر قائم رہنے کے لیے پھر وہ تھوڑی سی مشقت کرتا ہے، تھوڑا سی جستجو کرتا ہے، پھر گناہوں کا پالا سامنا آتا ہے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب کوشش جو ہے یہ در حقیقت یہی صبر ہے۔ پہلے جو انیشیل سٹیجز ہیں ان انیشیل سٹیجز کو لے کر جب اس مقام پر پہنچا، جب اس کا امتحان شروع ہو گیا، جب اس کے اوپر مشقتیں آ گئی، جب اس کے اوپر تھوڑی تکلیفیں آ گئی، ان تکلیفوں کو سہا وہ اپنے ایمان کو اور اپنے عمل کو قائم رکھنے کے لیے، تو یہ لیول ہے جب وہ صبر کے لیول پر پہنچا، جب وہ اس مقام پر پہنچا جب وہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے صبر کیا یا کسی نے صبر کیا۔ صبر کیا صرف یہی نہیں کہ ظاہری طور پر کوئی چوٹ آ گئی اور اس کو وہ اس تکلیف میں یا اس ظاہری چوٹ میں اس نے اپنے جسم کو یا اپنے دل کو تقویت دے کر رکھی تو یہ صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کرنا نہیں، صبر کرنا تو یہ ہے کہ اپنے جتنے بنیادی عقائد ہیں، جتنے جو ان کے تحت اس نے جو عمل کیا ان کے اوپر ڈٹا رہا، ان کے اوپر پھر وہ اس نے تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ بھی صحیح، اور لیکن اپنے ایمان سے اور اپنے نیک عمل سے وہ پیچھے نہیں ہٹا، تو پھر وہ اس لیول پر پہنچا کہ وہ صبر کرے، وہ کہے کہ میں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم میں سے جو ایمان لائے ہو صبر کرو۔ صبر کرو کا مطلب اس سے پہلے کے پورے تقاضے پورے کرو، اس کے بعد اس لیول پر پہنچ جاؤ کہ اگر تمہیں مشقت آئے تو پھر اس پر بھی تم قائم رہو، ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ وہ صابرو، اور تم ثابت قدم رہو۔ تم سب ایک صبر کے لیول پر پہنچ گئے، اس کے بعد صابرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرو، یہ بھی ہے، اور دوسرا ہے کہ ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہو، صرف یہ نہیں کہ تمہارا صبر کرنا جو ہے وہ عارضی نہ ہو، بلکہ وہ صبر جو ہے مسلسل ہو، جب تک تمہارے اوپر آزمائشیں ہیں تم صبر پر قائم رہو، تم اپنے صبر کو قائم رکھو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو۔ وصابرو ورابطو، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، ہمیشہ تیار رہو جہاد کے لیے، ہمیشہ تیاری اپنی پوری رکھو، اپنے پورے اعمال کے ساتھ، اپنے پورے تقوی کے ساتھ، اپنے پوری پرہیزگاری کے ساتھ، پورے ایمان اور عقیدے اور اعمال کے ساتھ جب تم صبر کے لیول پر پہنچ گئے تو تم اب اپنے لیے ہمیشہ جہاد کے لیے بھی کمر بستہ رہو۔ یہاں پر جہاد بھی ہے، جہاد کے علاوہ آگے جانے کا بھی یہاں ایک کنسپٹ مل سکتا ہے کہ اپنی تیاری پوری رکھو کہ کسی بھی وقت تمہارے اوپر موت بھی آ سکتی ہے۔ بہرحال وہ رابطو کے جو معنی ہے وہ زیادہ جہاد کے زیادہ قریب جاتے ہیں کہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رکھو، جیسے فوجیں جو ہیں وہ مطلب ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ وہ فوجی لیول پر پہنچنے کے لیے ان کو بہت ساری ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، بہت ساری مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، بہت سارے لیول انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں، تب ہی وہ اس لیول پر پہنچے ہیں کہ وہ لشکر میں شمار ہوں اللہ تعالیٰ کے۔ جب وہ اس لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی وقت دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ تو وہی ہے کہ ہمیشہ پھر کمر بستہ رہو، ہمیشہ اپنی تیاری پوری رکھو۔ واتقو، اور تم سب ڈرتے رہو۔ اس سارے معاملات میں پھر ایسا نہیں کہ تم ریاکاری کی طرف بڑھتے رہو، ایسا نہیں کہ تم اپنے عمل کو کمزور کر دو۔ واتقو، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اپنے آپ پر تم یقین رکھو کہ تمہارے یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہیں، یا اس کا نتیجہ جو ہے اللہ کے ڈر ہی تمہارے لیے ہونا چاہیے، ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں۔ واتقو، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، صرف الفاظ نہیں، ان کے پیچھے جتنے اعمال چھپے ہوئے ہیں وہ سب کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے اوپر رحم کرے کہ میرے اعمال بھی اتنے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے اور ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم سب اللہ نے جو ہمیں مختصر الفاظ میں جو ہمیں پیغام دیا اس کو گہرائی سے ہم سمجھ سکیں، اور اس کے تقاضے جو ہیں وہ جہاں تک ممکن ہو وہاں ہم پورے کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ صلہ جو ہے وہ دے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی تھوڑے بہت مطمئن رہ سکیں،
اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ضرور اور ضرور کامیاب کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں جو صبر کرنے والے، اس دنیا میں جو اللہ کے راستے پر قائم رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ سے بچا کر رکھے جو اس دنیا میں ہمیں اپنی اللہ کی راہ سے بہکاتے ہیں، اور خاص کر آج کل کے فتنے جو ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور آج کل کے جو مطلب بے راہ روی کے جو مطلب معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں انسان ہمیشہ ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح سے بہکاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہکانے سے اور اس اللہ شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانیاں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس بارے میں تو آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔ جی جزاکم اللہ خیرا، اختتام کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔